اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی مومنین اور زائرین، میں سید نادیلی۔ ایک دفعہ ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک پہلوان جو 400 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا تھا، اس کا نام تھا فتح پہلوان۔ اس کا مولا علی سرکار شہر ہدا کے ساتھ مقابلہ کیوں کروا گیا تھا اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی، یہ واقعہ میں آج آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جی مومنین، تبوک کے قریب ایک قبیلہ تھا جس کا بادشاہ بہت مولا علی سرکار سے نفرت کرتا تھا اور وہ کافر تھا۔ اس نے مولا علی سرکار کو قتل کرنے کی ایک پلاننگ سوچی۔ اس نے ایسا کیا کہ 400 ممالک سے پہلوانوں کو بلایا اور ان کا آپس میں جو تھا مقابلہ کروایا، اور جو پہلوان ایک دوسرے سے طاقتور ہوتے تھے اس کو وہ سائڈ پہ کرتا جاتا تھا، اور ایٹ دی اینڈ جو مقابلے میں 400 پہلوانوں میں جو 2 پہلوان بچ گئے تھے، ان دونوں کا پھر اس نے آپس میں مقابلہ کروایا، اور جو دونوں میں سے جیت گیا تھا اس پہلوان کو اس نے سلیکٹ کیا اور اس پہلوان کو اس نے بلا لیا، اور اس کو لالچ تھی کہ مولا علی سرکار کا اگر تم سر لے کے آ گئے، سر قلم کر کے مولا علی سرکار کو شکست دے کے اگر تم آ گئے تو میں تمہیں آدھی جائیداد دوں گا، میں تمہیں بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور میں تمہیں داماد بنا لوں گا۔ یہ سوچ کے اس نے اتنی بڑی لالچ دی کہ وہ لالچ میں آ گیا، اور اس پہلوان نے اپنے بادشاہ کی بات کو مانا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور جو ہی مدینہ پہنچا تو کافی شام ہو چکی تھی، تو اس نے ایسا سوچا کہ میں یہاں پہ خیمے لگا دوں۔ اس نے خیمے لگا کے رات گزاری، اور صبح فجر ٹائم جب وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے۔ اس نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ علی کہاں ملیں گے؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ تم نے علی سے کیوں ملنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے علی سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم علی کو جانتے ہو، تم نے علی کی آواز سنی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ایسا کرو، تم پھر مجھ سے مقابلہ کرو، اگر تم مجھ سے مقابلہ جیت گئے تو پھر میں تمہیں مولا علی سرکار کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے منظور کر لیا۔ اس نے کہا کہ تم کس چیز سے لڑنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا میرے پاس تلوار ہے، میں تلوار سے لڑوں گا، اور آپ کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ اس شخص کے پاس ایک بیلچہ تھا اور ایک گرانتی تھی۔ میں آپ کو ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ وہ جو شخص تھا وہ مولا علی سرکار خود تھے۔ تو پہلوان نے اپنے وار سٹارٹ کیے اور مولا علی سرکار نے ڈیفنس کرنا سٹارٹ کر دیا۔ بیلچے کے ساتھ وہ ڈیفینڈ کرتے گئے، اور اس نے اتنے وار کیے کہ حتیٰ کہ وہ پہلوان تھک گیا۔ اس نے کہا کہ میں اب دوسرے طریقے سے لڑنا چاہوں گا، ہاتھ کی پاور سے لڑنا چاہوں گا۔ مولا علی سرکار نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ کی پاور سے لڑنے لگ گیا۔ مولا علی سرکار نے پھر ڈیفینس کیا، مولا علی سرکار نے اس کو مارا نہیں۔ تو مولا علی سرکار جو تھے وہ اس کی فیس اور اس کی باڈی کو نہیں دیکھ رہے تھے، مولا علی سرکار کی آنکھیں اس کی دل کی طرف تھی کہ وہ شخص صرف لڑ رہا ہے لیکن نیت کا صاف ہے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جب وہ تھک گیا تو اس نے کہا کہ میں اب جس میں میں مہارت رکھتا ہوں میں اس سے لڑوں گا۔ مولا علی سرکار نے کہا ٹھیک ہے، جس میں مہارت رکھتے ہو تم اس سے بھی لڑ لو۔ اور جب وہ برچھی میں مہارت رکھتا تھا، اس نے برچھی نکالی اور مولا علی سرکار کے ساتھ لڑنا سٹارٹ کر دیا۔ مولا علی سرکار نے ان کے پاس ایک گرانتی نمایاں چیز تھی، مولا علی سرکار نے اس کے ساتھ اس کو ڈیفینس کرنا سٹارٹ کر دیا، اور جب اتنی دیر تک لڑتا رہا پہلوان تھکتا چلا گیا، اور ایٹ دی 11th اور جو تھا ایٹ دی اینڈ وہ پہلوان جو اس نے اپنی ہار تسلیم کی اور بیٹھ کے مولا علی سرکار قدموں میں رونا سٹارٹ کر دیا۔ تو روتے روتے اس نے کہا کہ اگر تم سے مقابلہ نہیں میں کر سکتا تو میں مولا علی کے ساتھ کیسا مقابلہ کروں گا؟ تو پھر مولا علی سرکار نے بولا کہ میں خود مولا علی سرکار ہوں۔ تو وہ بہت رویا اور بہت گڑ گڑایا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر کچھ انعام ہوتا تو میں آپ سے مانگ کے لے جاتا۔ بات یہ تھی کہ میں نے اس کی بیٹی سے شادی کرنی تھی، میری اس کی بیٹی کے ساتھ محبت تھی۔ تو مولا علی سرکار نے کہا کہ اگر تمہیں میرا سر چاہیے تو یہ لو، میرا سر لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے آج ایک عظیم لیڈر ملا ہے، میں ایک عورت کے بدلے کسی کی، ایک عظیم شخصیت کی، ایک عظیم لیڈر کی میں قربانی نہیں دوں گا۔ تو اس نے بولا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس پہلوان نے پھر مجھے مولا علی سرکار کو بولا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو مولا علی سرکار نے پھر اس کو کلمہ پڑھوایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد مولا علی سرکار نے کہا کہ آج کے بعد تمہارا نام فتح پہلوان نہیں ہوگا۔ تو اس نے مولا علی سرکار نے کہا آج کے بعد میں تمہارا نام کمبر رکھتا ہوں۔ ہاں جی، یہ وہ کمبر ہیں جو مولا علی سرکار کے صحابی اور جان نثاروں میں سے ہیں، اور یہ وہ کمبر ہیں جو مولا علی سرکار کی کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، مولا علی سرکار کے ساتھ جو ہے انہوں نے جنگیں کی، اور مولا علی سرکار کے بہت بڑے جانسار ثابت ہوئے، اور جن کی مثالیں آج تک ہم بھی دیتے ہیں، کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا قسمت ہے کمبر کی،
کیا نصیب ہے کمبر کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔